وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورۃ الرعد میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ایک اہم بات کی طرف بندوں کی رہبری فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ میں جلدی کرتے ہیں، نیکی کرنے سے پہلے ان کے دل اور دماغ میں شیطانی وساوس کا اس طرح حملہ ہوتا ہے، وہ گناہ کرنے میں ذرا برابر بھی تأمل نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، فوراً گناہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان پر بہت سارے حالات گناہ کے نتائج گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم پر جو حالات ہیں وہ گناہ کے نتیجے میں ہیں۔ زندگی میں کیے ہوئے بعض ایسی غلطیاں، بلکہ آبا و اجداد کی غلطیاں، خود کی بھی اور آبا و اجداد کی بھی، ہمارے باپ داداؤں نے کوئی ایسی غلطی کی جس کے ذریعے سے دائمی بددعا کے مستحق بنے، ایسی بددعا لیے جس کے ذریعے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کسی مصیبت کے شکار ہو گئے، اور وہ مصیبت نسل ہا نسل تک چلتی ہے، کبھی اپنی اولاد میں، اولاد کی اولاد میں، کبھی ساتوں جنم، یہ جو لفظ ہے ساتوں جنم، انی اذا عصیت غضبت وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ فَإِنَّ لَعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ سَابِعَ مِنَ الْوُلْدِ او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے رسول نے حدیث قدسی بیان کی، کہا جس وقت لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں میں ان پر لعنت برستا ہوں، اور میری لعنت غصے کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور وہ لعنت 7 نسلوں تک چلتی ہے، سابع من الولد۔ تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کس وجہ سے ہم پر یہ مصیبت ہے، اور ہم علاج کوئی اور کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اکثر مرتبہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم پر جو مصیبت ہے، ہمارے خاندان پر جو مصیبت ہے، ہماری نسلوں میں جو مصیبت ہے۔ ایک صاحب عجیب بات کہنے لگے اپنے ہی علاقے کے، کہ عجیب بات ہے کہ ہمارے چاروں بھائی بہترین نوکری میں ہیں، پھر بھی چاروں کی زندگی میں سکون نہیں، چاروں کی زندگی مقروض والی ہے، چاروں کی زندگی میں بے چینی بے قراری ہے، لیکن ہاتھ بھر کے ہر مہینہ تنخواہ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تنخواہ نہیں لیتے، فقر و فاقہ ہے، مسکنت ہے، غربت ہے، ہاتھ بھر کے تنخواہ لیتے ہیں، لیکن تنخواہ لینے کے بعد برکت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس چیز کی بد دعا ہے۔ اور ہمارے والدین نے اتنی بد دعا کی ہے، اتنی بد دعا کی ہے، اتنی بد دعا کی ہے، خیر خواہی کے باوجود
ایک ہے بھائی اولاد ظلم کرے والدین پر، والدین بد دعا کرے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، ہاں بھائی والدین اس لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد ظالم ہے، اولاد بالکل نالائق ہے، اس لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ لیکن بعض مرتبہ بد دعا خواہ مخواہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں عید کے دن گیا والد سے ملنے کے لیے، عید کے دن بھی بد دعا۔ عجیب انسان ہے، پتہ نہیں ان کو بد دعا دینے پر کیا سکون ملتا ہے، کیسی طبیعت ان کی لگتی ہے۔ عید کے دن بھی بد دعا، بھئی نواسی کی شادی ہے، پوتری کی شادی ہے، بد دعا، یعنی بد دعا دینا ان کا مزاج بن گیا، کبھی دعا ہی نہیں دیتے۔ وہ بد دعا سن سن کے تنگ آ گئے ہیں، کہنے لگے جی تو یوں چاہتا ہے ہم خودکشی کر لیں، کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی یہ ایسی مصیبت ہے، یہ ایسی پریشانی ہے کہ اس کے سلسلے میں آپ اپنے خاندان کا جائزہ لو، کیا خاندان میں یہ سلسلہ ان کے والد کا بھی ایسا ہی تھا؟ ایک ہے پاگل کی بد دعا، پاگل کی بد دعا قبول نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، چاہے والد پاگل ہی کیوں نہ ہو، بھئی اس کی وہ بد دعا دے تو بد دعا قبول نہیں ہوتی، وہ تو پاگل ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے مزاج ہی ایسی بن گئی، طبیعت ہی ایسی بن گئی، خواہ مخواہ کی بد دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ بد دعا بھی عقل مند ہے، بد دعا بے وقوف نہیں ہے، بد دعا اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ دیکھتا ہے جس کے لیے بد دعا کی وہ بد دعا کا لائق ہے یا نہیں، پھر بد دعا اسے لگتی ہے، اگر لائق نہیں ہے تو بد دعا ریورس ہو جاتی ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ اگر بد دعا قبول ہوتی کوئی ٹیچر زندہ ہی نہ رہتا، کوئی استاد زندہ ہی نہ رہتا، کیوں؟ بچوں کی بد دعا۔ بچے سب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچوں کو شرارت کا موقع اگر نہ دیں تو بچے کیا کریں گے؟ بد دعا کریں گے، دیکھو حضرت مارے، حضرت پہ حضرت کیوں مارے، وہ نہیں سوچتے کیوں مارے، بچے تو بد دعا کریں گے۔ حضرت بیمار ہو گئے تو خوش ہو گئے، کیوں؟ بے حضرت بیمار ہو گئے، 4 دن چھٹی ہو گئی۔ تو بد دعا یہ ہر ایک کی نہیں لگتی، اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے بد دعا سے، کبھی نہیں۔ اگر آپ ظالم ہیں بد دعا نہ بھی دیں تو تب بھی بد دعا لگے گی، اگر آپ مظلوم ہیں تو بد دعا ہزاروں دیں تب بھی بد دعا نہیں لگے گی۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، تو اس لیے لوگ بد دعا سے ڈر جاتے ہیں، ڈرنے کی بات نہیں، ہرگز ڈرنے کی بات نہیں۔ اگر آپ شریعت کے مطابق ہیں اور دوسرا انسان شریعت کے خلاف ہے اور شریعت کے خلاف انسان آپ کو بد دعا دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں نے کیا کیا، میں نے تو ظلم نہیں کیا، اور آپ ظالم ہو، وہ کہہ رہا ہے تمہارا ایسا ہو جانا، تمہارا ویسا ہو جانا، تمہیں 1000 بد دعا دیو، بد دعا قبول کرنے والی ذات وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے ظالم تو ہے، مظلوم میں ہوں، تیری بد دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو لوگ کیا کرتے تھے اس زمانے میں، آج کل بعض لوگوں کی عادت سی پڑ گئی کہ بد دعا کرانا، جیسے جادو کرانا، من شر حاسد اذا حسد، قرآن نے جو بیان کیا حاسدین کی شر سے پناہ مانگو۔ حاسد وہ جلتا رہتا ہے اور اس کی جلن کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ میں ابھی بتا رہا تھا، عربی بعض مرتبہ ہم لوگ اپنی خیریت بیان کرتے ہیں، بے کیسے ہیں؟ اچھے ہیں الحمدللہ، بس وہیں پر رک جاؤ، آگے اوور خیریت بیان مت کرو۔ ارے بہت اچھے ہیں بھئی، اللہ کا فضل ہے، اللہ بہترین داماد دیا، بہترین بہو دیا، بہترین گھر دیا، وہ دیا، یہ دیا، بہترین کا، یہ سب آپ کو تفصیل کے ساتھ خیریت نہیں پوچھے، خیریت کیا پوچھے؟ الحمدللہ بول کو چلتے رہو۔ اوور خیریت بیان کرے اوور نظر لگ جائے گی۔ آج کل ہماری یہ ڈیڑھ دماغی
خیریت پوچھے تو اتنی لمبی خیریت سنا دیتی. کیوں؟ خوش ہیں. لیکن آپ کو کیا پتا جس کو آپ خیریت سنا رہے ہیں وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، بدخواہ ہے. آپ کی خیریت سنانے پر آپ کی خیریت پر نظر لگ گئی. وہ نظر کیا کرے گی؟ خیریت کو بگاڑ دے گی. وہ نظر خیریت کو بگاڑ دے گی. پھر آپ کی خیریت بگڑنا شروع ہو گئی. بیوی کی طرف سے خیریت بگڑ رہی ہے، بچوں کی طرف سے خیریت بگڑ رہی ہے، کاروبار کی طرف سے خیریت بگڑ رہی ہے، رشتہ داروں کی طرف سے خیریت بگڑ رہی ہے. آپ پریشان، ارے بھئی یہ خیریت کیوں بگڑ رہی ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا. کچھ نہیں کیا نہیں، حاسد کو آپ نے اپنی خیریت حد سے زیادہ سنا دیا. اس لیے خیریت الحمدللہ، افضل الدعاء الحمدللہ. اگر کوئی آپ کی خیریت پوچھے الحمدللہ کہہ دو. بے کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اس سے زیادہ خیریت ہے سبحان اللہ، اس سے زیادہ ماشاءاللہ. بس اذکار پر خیریت کو روک لیں، اس پر نظر نہیں لگے گی. الحمدللہ بول دو، ماشاءاللہ بول دو، سبحان اللہ بول دو. آپ کی خیریت وہیں پر رک جائے. خیریت بیانی، اس سے زیادہ خیریت بیان مت کرو. اس میں کیا ہوگا؟ النظر حق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک نوجوان کو لے آئے. اچھا مضبوط ہٹا کھٹا نوجوان اچانک بے ہوش ہو گیا، چلتے چلتے گر گیا. اب وہ آپ کی خدمت میں جب نوجوان کو لائے تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت یہ بے ہوش ہو گیا. کیسے بے ہوش ہوا؟ کہا بس چل رہا تھا اچانک گر گیا. کہا یہ جو چل کر آیا راستے میں کوئی کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو. اس زمانے میں تو پبلک بھی کم تھی، مختصر تھی، سڑکوں پہ ہزاروں نہیں بیٹھتے تھے، کوئی دو کوئی تین. تو وہاں دیکھا تو دو نوجوان، دو لوگ، ان کو بلایا، بیدراؤ. آپ نے اس نوجوان کو دیکھ کر کیا کہا؟ ہم نے اس کے سمارٹ ہونے کی تعریف کی. کتنا خوبصورت ہے، دیکھو کتنا سمارٹ ہے، کتنا زبردست چھریلا بدن ہے. اس کے جو ہائٹ ویٹ کو دیکھ کر ہم نے اس کی تعریف کی. اس تعریف پر گیا. حضور نے کہا تم دونوں وضو کرو، تمہارا وضو کا پانی اس پر ڈالو. حدیث پاک میں ہے جب اس نے وضو کرا کر اس پر پانی ڈالے فوراً اٹھ گیا بندہ، وہ فوراً صحت یاب ہو گیا، طبیعت اچھی ہو گئی. اس لیے عزیز بھائیوں اس وقت نظروں کا مار بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ابھی حال میں گزشتہ ہفتہ ایک صاحب کہنے لگے حضرت کیا بتاؤں میرا بچہ خے پر خے. ڈاکٹروں کے پاس ہم آ رہے جا رہے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی. مجھے وہ بات یاد آئی، حضرت مولانا انظر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کالے کتوں کے سامنے کبھی کھانا مت کھلاؤ. کالے کتے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، کالے کتے کالی بلیاں. آج کل مجلس میں بیٹھنا لوگ چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے دین کیا چیز ہے سمجھنا ہی ختم ہو گیا. حضرت نے مودی مسجد میں یہ بات بتائی تھی، کالے کتوں کے سامنے مت کھلایا کرو. کیوں؟ کالے کتوں کی نظر بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے. اور عام طور پر ہمارے خواتین کی عادت مغرب کے بعد کتوں کو دکھا کر کھانا کھلانا. کوئی بھی جانور سڑکوں پہ ہے تو اسے کیا کرنا؟ بلی کو دکھا کر کھانا کھلانا. اور اس کی نظر پڑی اور اس کی نظر سے طبیعت بگڑی. میں نے ان کو علاج بتایا، علاج آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. اور یہ علاج ایسا علاج ہے جو علاج پر کسی نے شک کیا، اور حدیث پاک میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھی کو دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. تو انہوں نے خواب میں علاج بتایا.
اور اپنی طبیعت اور اپنے کاروبار کے اندر کمی کی شکایت کی خواب میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرچیاں دی. کتنی مرچیاں؟ ارے بھائی 3 لال مرچیاں، سکی مرچیاں دی. اور بیچارے مجھ سے تعبیر پوچھے، دبئی کے رہنے والے تھے، ہمارے ساتھ بھی تھے. انہوں نے کہا حضرت ایسا ہم نے دیکھا خواب میں، اور یہ میں نے کہا ان سے کیا آپ لوگوں نے کبھی ہندوستانی کچھ ترکیبوں کا مذاق اڑایا؟ کہاں بھائی ہندوستان والے مرچی کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی نیمبو کو پکڑ لیتے ہیں. یہ لوگ عجیب و غریب لوگ ہیں. میں نے کہا دیکھو آپ کا اشارہ اس بات کی طرف، اس کو تم لوگ حقیر نہ سمجھو، اس میں ایک حکمت ہے. اس حکمت والا علاج کرنے کا حکم ہے. وہ کیا حکمت والا علاج ہے؟ جس بندے پر نظر لگ جائے، ایک تو یہ ہے اذهب البصر رب الناس دعا پڑھو، وہیں یکاد الذین کفروا پڑھو، اللہم اذهب عنی حرہا وبردہا ووثبہا پڑھو. یہ تو دعائیں ہیں ہی، اپنی جگہ پر پڑھنا ہی چاہیے. لیکن اس وقت نظر توڑ کے لیے کیا کریں؟ نظر توڑ کے لیے 3 مرچیاں ڈنڈی والی لیں اور 33 مرتبہ 33 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سیدھے جانب پہلے خود ہیں تو پیر سیدھا کر کے بیٹھ جاؤ، 3 مرچی لو، سیدھے جانب رکھو تالو پر، اور آہستہ پڑھتے ہوئے اتارو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا. پیر تک 33 ٹائمز ہو جانی چاہیے. ایسا کرتے ہوئے آہستہ کان تک لے آنا، پیر تک. پھر اس کے بعد مرچی رکھو بائیں طرف 3، پھر پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا. پھر اسی طریقے سے پڑھتے ہوئے 33 ٹائمز کان تک لے آنا، پاؤں تک. ہو گیا؟ پھر اسی مرچی کو رکھو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 30 پر 3 مرتبہ اسی طرح پڑھتے ہوئے آہستہ اتارو. پیر تک 30 پر 3 مرتبہ 33 مرتبہ فلق اور ناس ہو جانی چاہیے، دائیں اور بائیں. پھر اسے سٹو پر رکھ کر جلا دو. اور آپ سب جانتے ہیں مرچی جلانے پر کیسی گھاٹ آتی ہیں. عربی پورے گھر والوں کی چھینکیں کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ خالی بگارے کو تو چھینکاں شروع، چھینکوں کا زلزلہ، انہیں بھی چھینک رہی، انہیں بھی چھینک رہی، انہیں بھی چھینک رہی، انہیں بھی چھینک رہی. یہ ہنگامہ پورے گھر میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ عربی چھینکیں، بعض لوگوں کی چھینکیں تو ایسی خطرناک ہوتی ہیں، سوتے ہوئے بچے گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں، پورے مجمع اٹھ جاتا ہے. لیکن جن کی نظر زیادہ ہوتی ہے تو وہ مرچی میں آپ کو ایسی بو محسوس ہوگی جیسے کاغذ جلا رہے ہیں، بالکل کوئی گھاٹ نہیں، محسوس ہی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا؟ دوسرے دن بھی کرو یہ علاج، تیسرے دن بھی کرو یہ علاج، چوتھے دن اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ مرچی میں اس کے معمول کے مطابق گھاٹ پیدا نہ ہو جائے. جلائے تو سب جنے چھینکنا، جیسے معمول مرچی جلانے پر جیسا ہوتا ہے معمول ایسا ہونا. تب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اب نظر اترا ہے، ورنہ اتارتے رہو روزانہ، اتارتے رہو روزانہ، اتارتے رہو روزانہ. کبھی وہ 4 دن بعد ہوگا، کبھی 5 دن بعد ہوگا، کبھی کسی کو زیادہ ہے تو صبح و شام بھی اتار سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ایسا مجرب عمل ہے، یہ عمل کرنے سے آپ خود محسوس ہوں گے
کہ محسوس کریں گے کہ یہ نظر اترنے کے بعد صحت مل رہی ہے. حسب معمول صدقہ دو، صدقہ دو، صدقہ دو. انشاءاللہ یہ عمل بہترین عمل ہے، اللہ خیر کا معاملہ کرے گا. خیر اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے، اور یہ جو عمل میں نے بتایا اس عمل کو بھی کرنا چاہیے. اس عمل میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی شرک نہیں. ہم علاج کر رہے ہیں، کوئی بھی مرچی پر کوئی یقین نہیں ہے، دعاؤں پر یقین ہے. وہ پوری نظر کہاں آ جائے گی؟ مرچی میں اٹھا کر جلا دو. ڈنڈی والی ہونی چاہیے، مرچی ڈنڈی والی ہونی چاہیے، بغیر ڈنڈی کے نہیں. اتنا خیال رکھیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا واصلحنا ما کان فاسدا. رب اغفر ورحمت جاوز ما تعالی منک انت العز الاکرم برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین.